اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ سائے کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں ہے۔ ذرا یہ پورا رکوع اگر ہم سمجھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں ماں کی پیٹ سے نکالا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب انسان پیدا ہوا تو اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے صرف نکال کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہیں آنکھ، کان اور دل عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر تمہیں کیا کیا، گھر عطا فرمائے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ تمہیں گھر بھی دیا کہ تاکہ تو وہاں پہ بیٹھ کے سکون حاصل کر سکے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر تمہیں کھالے اور بال وغیرہ اس لیے جانوروں کے عطا فرمایا تاکہ تو اپنا گھر بنا سکے، اپنے کپڑے وغیرہ بنا سکے، سارا کچھ کر سکے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے ظلالا، اس کے سائے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، درخت ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، ٹھیک ہے جی، دیواریں ہم بنا لیتے ہیں، کوئی بھی شے ہے، تو فرمایا تم نے دیکھا ہے کہ ہر شے کا سایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے سایہ ڈھلتا جاتا ہے یا سورج ڈھلتا جاتا ہے ویسے ویسے سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں یہ جو سائے ہم نے بنائے ہیں یہ بھی ہم نے تمہاری خاطر بنائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بندہ جس طرح سائے کے اندر آ کے بیٹھتا ہے اسے جو سکون، جو لذت ملتی ہے، جو اسے فرحت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو وہی بندہ جانتا ہے جو دھوپ سے آیا ہو۔ لیکن جب باہر سارا دن بندہ کام کر رہا ہو تو بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار 10 منٹ بیٹھنے کے لیے کم سے کم کوئی درخت ہی مل جائے جس کے سائے میں بندہ جا کے بیٹھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھو کہ رب نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سورج ہے، طلوع ہوا ہے، غروب بھی ہو جاتا، لیکن ہم نے اسے صرف طلوع سے غروب تک نہیں لے کے گئے بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ہم نے ہر ایک شے کا سایہ بھی ساتھ بنا دیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکو۔ اور میں ایک تو یہ بات کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، ہم نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے تمہاری خاطر اس کے سائے بھی ساتھ بنائے ہیں۔ اور وجعل لکم من الجبال اکنانا، فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کے اندر بھی تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنا رکھی ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے اس کے اندر غار موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی توجہ نہیں کرتے نا، تو ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبھی غور کر کے دیکھو کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے غار جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، یہ اندر غار آ کے کون بنا کے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ جہاں مرضی جائے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بڑے بڑے غار موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے جناب اللہ پتھر ضرور پڑے ہوں گے لیکن اس انداز سے پڑے ہوتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی بھی اس غار کے اندر بیٹھا رہے، ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں نا ہم لنٹر ڈالتے ہیں، سریا لا، بجری لا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں تاکہ چھت مضبوط ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم غار کے اندر غور کر کے دیکھ لو کہ پہاڑوں کے اندر یہ سوراخ رکھے گئے ہیں، غار رکھے گئے ہیں، کس لیے کہ تاکہ تو وہاں پہ اگر بیٹھنا چاہے تو زندگی پوری بیٹھا رہے، کبھی نہ اس کے اندر کوئی فرق آئے گا، نہ جناب اللہ غار ٹوٹے گی، نہ کبھی اس کو پلستر کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو ساری زندگی بھی وہاں پہ گزار دے، اس غار کو کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جن غاروں کے اندر تشریف فرما تھے آج تک وہ غاریں موجود ہیں، غار ہرا ہو، غار ثور ہو، آج تک موجود ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غاریں 1400 سال سے آج تک بتا رہی ہیں کہ یہ وہ غاریں تھی جہاں پہ 1400 سال پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، یہ وہ غاریں ہیں جہاں پہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے، یہ وہ غاریں ہیں جہاں پہ 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعل لکم من الجبال اکنانا، فرمایا کہ تم غور تو کر کے دیکھو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے انتظام کتنے بڑے بڑے کیے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر اس نے، حالانکہ دیکھیں نا اوپر سے اگر پہاڑ نازل بھی کیا جاتا تو سارا پہاڑ اکٹھا رکھ دیا جاتا تو ایک سوراخ بھی نہیں درمیان میں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہاڑ بھی بنایا تو پہاڑوں کے اندر بھی تمہارے رہائش کی جگہ رکھ چھوڑی ہے ہم نے۔ اگلے الفاظ ہیں، فرمایا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، ہم نے تمہیں ایسے لباس عطا فرمایا جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتے رہتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. آج اتنی بات بندہ غور کر کے دیکھ لے کہ گرمیوں کے کتنے سوٹ ہیں اور سردیوں کے کتنے سوٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. شادیوں کے کتنے ہیں, خوشیوں کے کتنے ہیں, غم کے کتنے ہیں. فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ. فرمایا کہ ہم نے سردی کے بھی, گرمی بھی ساتھ ہی ملا لے, میں گرمی اور سردیوں کے ہر ایک موسم کا تمہارے پاس جو لباس موجود ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. یہ سارا انتظام میرا کیا ہوا ہے کہ تو جو لباس پہن کے پھر رہا ہے ذرا یہ تو بتا رہا کہ تو سمجھتا ہے کہ تو دکان سے لے کے آیا بات ختم ہو گئی ہے. میں ذرا دکان والے سے پوچھنا وہ کہاں سے لایا ہے, فیکٹری والے سے پوچھ وہ کہاں سے لایا ہے. آج آ کے بات ختم ہوگی کپاس پہ, ذرا کسان سے پوچھنا وہ کپاس کہاں سے لایا تھا, وہ تو بیج جا کے پھینک کے آ گیا تھا نا, تو اس پر ہم نے روئی ہم نے نہیں لگائی ہے. ٹھیک ہے, وہ سارا انتظام تو ہمارا کیا ہوا ہے. تیرے تک پہنچانے کے لیے اس روئی کو لباس بنانے تک ہمارا خرچہ کتنا آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک لباس تو یہ جو تو پہن کے پھر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کون سا؟ فرمایا وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, اور دوسرے تو ہم نے تمہیں وہ لباس بھی عطا فرمایا ہے جو تمہیں جنگ سے بچا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تمہیں تلوار نہیں لگنے دیتے, تمہیں کوئی تیر نہیں آ کے لگ سکتا ہے. دیکھ رہے جو پہلے زمانے کے اندر, ٹھیک ہے جی, جو پہرا کرتے تھے یہ ساری چیزیں, تو فرمایا تم نے غور کر کے دیکھا کبھی کہ جب تک تیر تلوار تھے نا ہم نے زرہ بھی عطا فرما دی, خود بھی عطا یعنی ہیلمٹ بھی عطا فرما دیا تاکہ تم پر تلوار اثر نہ کر سکے. اچھا جیسے زمانہ بدلا آج کے دور کے اندر دیکھ لیں, کیونکہ تلوار کا دور ختم ہو گیا, گولی کا دور آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا شیشہ عطا فرمایا جو ایسا بلٹ پروف ہے کہ جناب اللہ گولیاں مار مار کے تھک بھی جائے تو شیشہ ختم ہونے پہ نہیں آتا ہے, حالانکہ ہے شیشہ سارا. دیکھیں یار غور کرنے والی بات ہے نا, تلوار تھی تو زرہ تھی تاکہ بندہ بچ سکے, لیکن تلوار کا زمانہ جیسے ختم ہوا زمانہ آیا گولی کا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے انسان نے گولی بنانا سیکھ لیا کہ جناب بیٹھ کے گولی چلاتا ہے بندہ ہی مر جاتا ہے, رب نے ایسا شیشہ بھی عطا فرما دیا ہے کہ لوہے کو چھوڑے وہ تو بعد میں آتا ہے نا, شیشہ ہی ایسا بن گیا. اب بلٹ پروف شیشہ ہے جناب, باہر سے فائرنگ کرتے رہتے ہیں, اندر بیٹھا ہوا ہے اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, جتنی مرضی گولیاں چلا دے. یہ شیشہ کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر اب کیونکہ زمانہ پھر گولی سے آگے بم تک پہنچا تو اگلے نے بم پروف گاڑیاں بنا دی, بم پروف گھر بنا دیے. فرمایا کہ تم غور کرتے جاؤ کہ جیسے جیسے انسان اگر تباہی کی طرف ترقی بھی کر کے گیا ہے تو ہم نے بھی ساتھ ساتھ اتنا انتظام ضرور کر دیا ہے کہ تاکہ تیری جان بچ سکے. تجھے تو گولی نہیں لگنے دی نا, ٹھیک ہے, ہم نے تو ایسی گاڑیاں عطا فرما دی. آپ دیکھیں نا بندوق ہوتی آگے بندہ گھوڑی پہ بیٹھا ہوتا, بندہ بچتا کیسے؟ یا بندہ اونٹ پہ آ کے جناب ادھر سے آ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے بندہ گولی چلا دیتا تو بندہ کیسے بچتا؟ یعنی اگر ادھر سے انسان نے تباہی کی ترقی کی ہے نا تو رب نے حفاظت کی بھی اتنی ترقی عطا فرما دی ہے, نہیں عطا فرمائی. ٹھیک ہے جی, اگر تباہی کی ترقی انسان نے کی ہے تو یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ترقی بھی اتنی ذات عطا فرما دی ہے. وہ گولی چلا سکتا ہے تو کار بھی ایسے بنا دی ہے, سواری بھی ایسے عطا فرما دی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا غور کر کے دیکھو, جو تو آج تو لٹھا کرنڈی یہ جو پہن کے پھر رہا ہے خرچہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو کچھ آج تیرے کپڑے ہیں, تیرے تو جو سوٹڈ بوٹے لگا پھرتا ہے, تو پینٹ شرٹ پہن, 3 پیس پہن, جو مرضی پہن کے پھر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, جتنی مرضی بڑی سے بڑی برانڈ سے بھی پہن کے آ, فرمایا وہ چیز اس کے پیچھے خرچہ ہمارا ہی ہوگا. ہر ایک بنایا تو ہم نہیں ہے نا, بات میں جائے کہ نہیں آئی ہے. آپ دیکھیں نا یہ جتنی بھی دنیا کے اندر آج مضبوطی ہے نا, اس کے اندر مین کردار تو لوہے کا ہے. گاڑیاں ہو, گھر ہو, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, ریڑھ کی ہڈی جو مضبوطی کے اندر جس بھی چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں, بڑی سے بڑی بلڈنگ کو دیکھ لیں, برج العرب بنا ہے, خلیفہ بنا ہے, مکہ ٹاور بنا ہے, بڑے بڑے ٹاور بنے ہوئے, اس کے اندر مین کردار تو سریے کا ہے نا, لوہے کا ہے نا. لوہا ہے تو اتنے بڑے بڑے ٹاور کھڑے ہوئے ہیں, لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا انزلنا الحدید فیہ باس شدید. فرمایا یہ اتارا ہم نہیں ہے, یہ لوہا ہم نہیں اتارا ہے. تو اتنا چوڑا ہو کہ نہ پھر کہ جناب تو نے جناب بڑا سارا ٹاور بنا دیا. فرمایا اگر ہم لوہا ہی نہ اتارتے, اور مزیداری کی بات دیکھیں, میں بنایا نہیں ہے, اتارا ہے. انزلنا الحدید, فرمایا ہم نے لوہے کو اتارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہا یہاں کی تخلیق بھی نہیں ہے. جیسے انسان کے بارے میں رب نے فرمانا کہ شاباش بھائی اترو, ایسے ہی رب نے فرمایا ہم نے لوہا بھی ایسے نازل فرمایا ہے. اس کا مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں جو زمین کی نہیں ہے, بلکہ اس کو باقاعدہ اسپیشل انسان کی پیدائش, انسان کے فائدے کی خاطر جو باقاعدہ اس کو اتارا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو سی غور کر کے دیکھو کہ تمہارے لباس دیکھ لو, تمہاری خوراک دیکھ لو, تمہارے حفاظتی تدابیر جتنی بھی ہو سکتی تھی تم نے تو بعد میں کیا, ہم نے پہلے انتظام فرما دیا. اچھا مجھے آپ بتائیں
دیکھیں نا، لوہا فائدے کے لیے ضرور تھا، تباہی کے لیے تو انسان نے بنایا نا. رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنَافِعُ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. فرمایا یہ جو لوہے کے اندر سختی ہے ہم نے رکھی ہے. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہے کو اتارا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے. لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار خود انسان ہے، کیونکہ لوہے کو اتارا گیا تھا فائدے کی خاطر. لوہے کو بربادی کی خاطر استعمال تو خود انسان نے کیا ہے نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ان چیزوں میں جتنا غور کرتے جاؤ گے تمہیں خدا کی خدائی دیکھتے دیکھتے جو خدا بھی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم. فرمایا ہم تو بھائی اپنی نعمتیں اس طرح تم پر پوری کرتے ہیں، ننگے سے لے کر لباس تک. ٹھیک ہے جی. اور بالکل جناب ویلے فارغ ہونے سے لے کر بڑی سے بڑی کوٹھی تک. فرمایا جہاں بھی غور کرے گا نظر خدا ہی آئے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا انسان کے اندر جو دماغی جو خرابی انسان کے اندر آتی ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ تب آتی ہے جب انسان سمجھتا ہے یہ سارا کچھ میری محنت کا صلہ ہے. آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری محنت کی وجہ سے ہے، میری ڈگری کی وجہ سے ہے، میرے جناب صنعت کی وجہ سے ہے، یا میری قابلیت کی وجہ سے ہے. تجھ سے بڑے بڑے قابل پڑے ہوئے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ایک کلاس کے اندر 18 بندے تھے، تو جو عہدے پر پہنچا ہے تو تیرا کمال تھوڑی ہے. جو ڈگری تیرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس بھی تو ہے. جس کالج میں تو پڑھ کے آیا، تجھ سے بڑے بڑے کالجوں کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا آئے روز، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے روز جناب کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، ایم اے پاس ہے ریڈی لگا کے کھڑا ہوا ہے، ایم فل کر کے جناب جوتے سے گانٹ رہا ہے، موچی بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ کہ رب نے اگر تجھے کچھ عطا فرما بھی دیا ہے تو اپنے دماغ سے اول تو یہ گند نکالنا کہ تیری ڈگری کا کمال ہے. تیری ڈگری کا کمال نہیں، یہ رب کے کرم کا کمال ہے. بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم. ہم اپنی نعمتیں تم پر ایسے ہی مکمل کرتے ہیں. کیوں؟ لعلکم تسلمون، شاید تم مسلمان بن جاؤ. اس کا مطلب کیا نکلا؟ یار رب کا گلہ بھی دیکھے اور رب کی بات پہ ذرا غور کر کے دیکھے. فرمایا نعمتیں دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تو مسلمان بن جاتا. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو رب کے آگے جھک جاتا. مطلب کیا ہے؟ کہ ہم تجھے نعمتیں اس لیے دے رہے تھے، جیسے جیسے نعمت بڑھتی جاتی تو اور زیادہ جھکتا جاتا، اور زیادہ رب کے قریب ہوتا جاتا. لیکن یہاں تو حال یہ بنا ہے کہ جیسے نعمت آئی نہیں، بندہ سب سے پہلے دور بھی ہوتا ہے تو رب سے دور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، کنگال تھا 5 ٹائم کی نماز، تھوڑے سے پیسے کیا ہے 2 نمازیں گئی، پھر تھوڑے سے اور کیا ہے 4 گئی، پھر تھوڑے سے اور آئے 6 گئی. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ جمعہ گیا، پھر عید گئی. یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اندازہ کریں، قارون تھا نا، قارون کوئی ویلا کوئی جاہل بندہ نہیں تھا. قارون تورات کا حافظ تھا، یوں سمجھ لیں، اور قرآن کا عالم تھا، اپنا تورات کا. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے کہ علم کے لحاظ سے کمی نہیں تھی، لیکن ہوا کیا؟ جب پیسہ نہیں آیا تھا تب رب کے قریب تھا، نبی کے قریب تھا. اچھا جیسے پیسہ آیا تو اس سے کہا گیا نا کہ ہاں بھی بادشاہ تیرے پاس تو بڑا پیسہ آ گیا بھائی، رب نے کرم فرما دیا. اس نے کہا رب کا کرم کہاں سے آ گیا بھائی؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، میرے علم کا کمال ہے، اس میں رب کا کون سی کرم نوازی ہے؟ اور یہ سوچ آج نہیں ہے. ہر کرسی والے کو آپ ذرا کھنگال کے دیکھ لے کہ صاحب جی بڑی ترقی کر گئی ہے. انہوں نے کہا محنت تھوڑی کی تھی ہے، ماشاء اللہ بھی جنرل بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، بڑا عہدیدار بن گیا ہے، جناب رب نے تجھے بڑی پوسٹ عطا فرما دی ہے، بڑی سیٹ تجھے مل گئی ہے. کہ محنت تھوڑی کی، ساری رات جاگتا سا، محنت کرتا سا، پیسہ لایا، خرچہ کیتا. اچھا ان ساری باتوں کے اندر ایک جگہ بھی رب کا نام نہیں ہے کہ یار یہ رب کی کرم نوازی ہے. تو اس نے بھی یہی بات کی. اس نے کہا یہ جو پیسہ میں نے کمایا ہے، قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ میری راتوں کی بھائی جاگنے کی وجہ سے، ڈگری کا کمال ہے. میں نے جیسے ڈگری آئی ہے تب جا کے عہدہ ملا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا بھائی ہم نے تمہیں نعمتیں کیوں دی تھی؟ لعلکم تسلمون، شاید تو مسلمان بن جاتا. ٹھیک ہے جی. آج کتنی نعمتیں ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں نا، یاد رکھیں جتنی نعمتیں آج عام بندے کے پاس ہے نا، خدا کی قسم اتنی نعمتیں تو فرعون کے پاس بھی نہیں تھی. عام بندے کی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں فرعون نے کبھی زندگی میں سوچا ہوگا ایک بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا اور جناب جو سفر میں نے 2 دن کے اندر گھوڑے پہ بیٹھ کے طے کرنا اس نے جناب 4 گھنٹوں کے اندر طے کر لینا ہے. ٹھیک ہے. فرعون نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ غریب سے غریب بندہ جناب بٹن دبا کے بیٹھے گا اور ہوا آنا شروع ہو جائے گی، بندہ کھڑانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پیچھے کھڑا ہو کے جناب پنکھا چلتا رہے. سوچا ہوگا کس نے کبھی؟
کون سا بندہ جس نے فریج کا پانی نہیں پیا؟ کون سا بندہ جس کے گھر کے اندر فریج نہیں ہے؟ تو فرعون نے سوچا ہوگا کہ یار ہمارے گھر کے اندر تو گھڑا پڑا ہوا ہے، آنے والے وقت کے اندر ایک ایسا غریب بندہ، مزدور بندہ ہوگا، دیہڑی دار بندہ ہوگا، لیکن اس کے گھر کے اندر اتنا فریج پڑا ہوگا اور ٹھنڈا پانی ہوگا اس کے اندر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج ہمیں رشک آتا نا، وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا تو وہ کھوتے ریڑے پہ چلتا تھا. تجھے تو رب نے موٹر سائیکل دی ہے، تجھے تو رب نے کار دی ہے، نہ موٹر سائیکل بھی نہ ہو، کار بھی نہ ہو، تو رب نے تو تجھے کرایہ تو دیا نا کم سے کم بسوں پہ جانے کا. لیکن فرعون کے پاس تو اتنی چیز بھی نہیں تھی کہ کرایہ بھر کے جناب کہیں جا سکتے، اتنے تیز ترین، ٹھیک ہے جی، 4 گھنٹوں کے اندر 4 شہر اسپیڈ سے پاس کر جاتا. فرعون کے پاس تو یہ سہولت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دور کے اندر جو انسان سوچتا نا کہ پچھلے لوگ بہت زیادہ جناب اعلیٰ ان کے پاس پیسہ تھا، وہ بڑے سکھی تھے، تجھ سے زیادہ سکھی نہیں تھے. جو سکھ، جو سہولت آج کے دور کے مسلمان کو چھوڑے جس انسان کے پاس ہے، پچھلے دور کے اندر کہاں تھی؟ ٹرانسپورٹ کا مجھے آپ بتائیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی ٹرانسپورٹ کی سہولت، آنے جانے کی سفری سہولت آج کے انسان کے پاس ہے، پہلے کہاں تھی؟ جتنے بڑے سے بڑے فرعون کو دیکھ لیں، بادشاہ کو دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، ہر ایک کے پاس ایک ہی سواری تھی، گھوڑا یا اونٹ، آ جا کے خچر، آ جا کے تھوڑے سفر کے لیے گدھا، بس. تیرے پاس سائیکل سے لے کر جہاز تک، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے. لعلکم تسلمون، پھر بھی سب سے زیادہ دور بھی رب سے یہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ذرا دھمکی بھی چیک کرو. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھرنا چاہتے ہیں تو پھر جائے، نہیں دین پسند نہ تو پھر جاؤ مزے کرو، ٹھیک ہے. پھر تمہیں کو روکتا کون ہے؟ لا اکراہ فی الدین، تم پر سختی کوئی نہیں کی جائے گی. لیکن اگلی بات بھی ضرور ہے، آج لوگ اس آیت کو بھی غلط پڑھتے ہیں نا، لا اکراہ فی الدین کا معنی، ٹھیک ہے، سختی نہیں ہے تم پر، ٹھیک ہے. آج تو کہتا نا جی میری مرضی، پڑھا نہ پڑھ، تو اس پر کس نے سختی کی ہے؟ لیکن رب نے اگلی بات ارشاد فرما دی، فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے محبوب آپ کا کام کیا ہے؟ نہیں آتے دین کی طرف نہ آئے، آپ کیا کریں؟ علیک البلاغ المبین، آپ کے کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کھول کھول کے واضح طور پر ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کر دیں، تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے جناب ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو فرمایا پھر بتا دے، تاکہ یہ نہ کہ جی سانو سمجھ آتے تو عمل کر لیندے، کیونکہ سانو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. میں محبوب آپ ان کو بتا دیں، یعرفون نعمت اللہ، میں وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ضرور ہے، ثم ینکرونہا، پھر انکار کر دیتے. ہمیں نہیں پتہ لباس کس نے دیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کار کس نے دی ہے، ہمیں نہیں پتہ گھر کس نے دیا ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ ساری نعمتیں کہاں سے ملی ہیں. یعرفون، میں ایڈے شوتے نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے. کل کنگلا تھا، آج 4 پیسے آ گئے، آج بخت لگ گیا، آج 4 ڈنگر بھی آ گئے، کل ویلا بیٹھا ہوا تھا، آج 4 بھینسیں آ گئی تیرے پاس، کل ویلا بیٹھا تھا، آج تو قربانی کرنے کے قابل ہو چکا ہے. سارا کچھ کدھر سے آیا بھائی؟ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ضرور ہے، لیکن کیا ہے؟ ثم ینکرونہا، وہ اندر کی میں نہیں مرنے پہ آتی ہے، فرمایا پھر انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا محبوب اکثر ان میں سے ہیں کافر، قیامت والے دن اٹھیں گے تو اسلام ان کے پلے نہیں ہوگا. دیکھیں نا اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یار. بندہ رب کی نعمتیں کھانے کے بعد بھی بندہ اگر کہے نا کہ جناب خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکار کرنے کے بعد کافر ہی تو ہو گئے، مسلمان کہاں رہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ آپ الحم سے لے کر والناس تک جو قرآن اسلام بیان کر رہا ہے وہ اور ہے، اور جو ہم مسلمان ہیں وہ اور ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ خوشحالی کا اور خوش فہمی کا اسلام ہے، ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا اسلام، ٹھیک ہے جی، جس کے اندر ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ بس بھائی عاشق رسول ہے، نعت خوانی کرتے ہیں، گیاری کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محفل کرتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی جنتی نہیں تو کون جنتی؟ رب نے ارشاد فرمایا یہ خوش خیالی تمہاری ہے، یہ خوش فہمی تمہاری ہے. اور رب کا جو اسلام ہے وہ الحم سے لے کر والناس تک جب پڑھو گے تمہیں نظر آ جائے گا وہ اسلام کسی اور شے کا نام ہوگا. ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ رسم و رواج کا نام تو ہو سکتا ہے، وہ اسلام نہیں ہو سکتا. وگرنہ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو رب کا حکم نہ مانے بندہ کافر. مجھے آپ بتائیں ہم رب کا کون سا حکم مان رہے ہیں؟ تو پھر بھی ہم مسلمان. یہ رب کا فیصلہ. فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کو نہ مانے بندہ. اچھا مجھے آپ بتائیں، اچھا کہتے ہیں نا جناب کہ یار نہیں یار تو بڑی بڑی گل ہو گئی، اولاد باپ کا حکم نہ مانے تو باپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ساڈا ہے ہی نہیں کہتا.
تو ساڈا نہیں ہے. اگر تو ہمارا ہوتا، اگر تو میرا ہوتا تو میرا فرما بردار نہ ہوتا. یار اولاد نافرمان نکلے نا تو باپ سیدھے لفظوں کے اندر کہتا ہے کہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے تو آگے الفاظ بھی کہا جاتا ہے. مگر اس کے باوجود اگر دیکھیں نا پھر یہی الفاظ تو رب کے بھی بنتے ہیں نا کہ تو میرا حکم نہیں مان رہا تو پھر تو میرا کیسے، پھر میری جنت کا حقدار تو کیسے، پھر میری نعمتوں کا حقدار تو کیسے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.